السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں نے کہا میں کافی عرصے بعد ویڈیو بنا رہی ہوں، اس کے لیے سوری، میرے اپنے پرسنل کچھ اس وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکی۔ بٹ اب میں آپ کے لیے اسلامیت کی پہلے چیپٹر کی ویڈیو لے کے آئی ہوں، تو آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ ہم باب اول پڑھ رہے ہیں، بنیادی عقائد۔ لفظ جو ہے عقائد جو ہے بنا ہے، جو لفظ عقیدہ ہے نا، عقیدہ وہ عقائد سے بنا ہے۔ عقائد ایک لفظ ہے، اس سے نکلا ہے یہ لفظ عقیدہ۔ عقیدہ مطلب ایمان وغیرہ، ایمان ہوتا ہے جس کے معنی بندھا، جو عقائد کے مطلب ہے اس کا مطلب ہے بندھا ہوا، باندھنا یا گرا لگانا۔ تو جو عقیدہ ہے اس کے معنی ہوئے باندھی ہوئی یا گرا لگائی ہوئی چیز۔ انسان پختہ، یہاں پختہ ورڈ لکھا شاید آپ کو نظر آ رہا، پختہ اور اٹل نظریات کو عقائد، انسان کے جو ہے نا پختہ اور اٹل نظریات کو جو ہے عقائد کہا جاتا ہے۔ اس کا ہر کام انہی نظریات کا عکس ہوتا ہے۔ مطلب انسان جو بھی کام کرے گا نا، جو اس کا نظریہ، اب اس کا عکس ہی نظر آئے گا آپ میں۔ مطلب اسلام کے طور پہ ایک انسان کا جو بھی نظریہ ہے، اللہ کے لیے، ہم سب ایک انسان کے لیے، ایون کسی کا کوئی مطلب ایک انسان کے لیے اگر کسی کا جو نظریہ ہے نا، تو اس کے کوئی انسان کسی کے لیے کیا سوچتا ہے اس کے عکس میں نظر آ جائے گا، کہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے وہ سوچتا ہے۔ ایسی اسلام کے لیے یا کوئی بھی اور مذہب کے لیے جس کا بھی جو عقیدہ ہوگا نا اس کے عکس میں نظر آئے گا۔ اب جس کا پختہ عقائد اسلام پہ ہوگا نا، جس کا عقیدہ ہوگا اسلام پہ پختہ، اس کے عکس میں نظر آ جائے گا کہ وہ کتنا ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اسلام پر۔ یہ عقائد اس کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتے ہیں۔ وہ جو عقائد ہوتے ہیں نا، جو اس کا عقیدہ ہے، اس کا ایمان ہے، وہ اس کے دل اور دماغ جو ہوتا ہے نا اس پہ حکمرانی کرتے ہیں۔ یہی اس کے عمل کے محرک ہوتے ہیں۔ اب عقیدہ جو ہے نا، عقیدہ اس کی مثال ایک بیج جیسی ہے، جیسے ایک بیج ہوتا ہے جو پودے میں ہم بوتے ہیں، وہ اس بیج جیسی عقیدے کی مثال ہے۔ اور جو عمل ہے نا، ہم جو عمل کرتے ہیں یا جو ہم چیزیں اپلائی کرتے ہیں لائف میں، انگلش میں مطلب اپلائی، عمل جو ہوتا ہے کرنا، اس بیج سے اگنے والا پودا مطلب عقیدہ ہے نا۔ عقیدہ جو ہمارا عقیدہ ایمان ہے، پختہ ایمان، نظریہ ہمارا پختہ اور اٹل نظریہ جو ہے، اس کا مطلب یہ اس کا وہ ایک اس کی مثال نہ دی جاتی ہے۔ ایک بیج نہیں ہوتا جیسے پودے میں ہم ایک بیج بوتے ہیں، ویسا ایک بیج کی ہے۔ اور ایک جو عمل ہے نا، عمل ہمارا جو ہم لوگ کرتے ہیں زندگی میں، عمل جو کر رہے ہیں ہم چیزوں میں عمل، وہ اس بیج سے اگنے والا پودا ہے۔ مطلب ہمارا جیسا عقیدہ ہوگا نا، اور ویسے ہی ہمارا عمل مطلب لوگوں کے سامنے آئے گا، جتنا ہمارا پختہ وہ ہوگا۔ جیسے عکس کی میں نے بات کی تھی پہلے، نظریہ میں ہمارا جو ہے نا، ہمارا ہر کام انہیں نظریات کا عکس ہوتا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کریں گے نا، وہ ہمارا جو نظریہ ہوگا سامنے آئے گا کہ ہم اسلام پہ کیسا نظریہ ہمارا ہے، اسلام کے حوالے سے کیسا ہے، یا کسی بندے کے، انسان کے حوالے سے ہمارا کیسا نظریہ ہے۔ انسان کی خود کی نیچر بھی، انسان کا خود کا جو مطلب اپنا اندر کا مطلب ہوتا نیچر، وہ بھی سامنے آتی ہے۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ پودا میں وہی خصوصیات ہوں گی جو بیج میں پوشیدہ ہیں۔ مطلب یہ ظاہر سی بات ہے، مطلب اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اگر ایک پودے میں وہی، ایک پودا جو ہے اس میں وہی خصوصیات ہوں گی جو بیج میں موجود ہوں گی۔ اگر ہمارا عقیدہ جیسا ہوگا ویسے ہی ہمارا عمل نظر آئے گا۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا پہلے ہی۔ مطلب جس قسم کی خصوصیات ہمارے عقائد میں پختہ قسم کی، اٹل قسم کی نہ ہوں گی نا ہمارے عقیدے میں، وہی خصوصیات ہمارے مطلب اس پودے میں نظر آئیں گی۔ اس بیج میں جو خصوصیات ہوں گی، جیسے کہ ایک پودے میں ہم آم کا بیج اگر ہم بو رہے ہیں، اس میں خصوصیات ہے کہ وہ اس پھل کا بیج ہے، تو پھر پودا بھی آم کا ہی نکلے گا۔ ایسے مطلب جس بیج میں جس قسم کی خصوصیات ہوں گی نا، ویسا ہی پودا پوشیدہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں نے اپنی تبلیغ کا آغاز عقائد کی اصلاح سے کیا۔ یہی وجہ ہے
یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر ہیں، رسول ہیں، انہوں نے اپنی جو تبلیغ تھی جو تھی نا شروع کی تھی، اس کا آغاز کیا تھا عقائد کی اصلاح سے کیا۔ سید دوم عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول تھے، ختم النبی تھے، جو ختم نبی جنہیں کہا جاتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی جب مکہ مکرمہ میں پیغمبر رسالت پہنچانا شروع کیا تو سب سے پہلے جو تھا عقیدہ کی اصلاح پر زور ڈالا۔ مطلب جو ہمارے رسول تھے، مطلب عقیدہ کتنا ضروری ہے ہماری زندگی میں، کہ جو ہمارے سید دوم عالم تھے، دو عالم کے جو سید تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ختم نبی بھی تھے، انہوں نے بھی جب مکہ مکرمہ میں پیغام رسالت جب شروع کی تھی تو سب سے پہلے عقائد کا اصلاح پر زور ڈالا تھا انہوں نے بھی۔ اسلام کے بنیادی عقائد یہ ہیں توحید، رسالت، ملائکہ، اسلامی کتابیں اور آخرت پر ایمان لانا۔ یہ جو ہے نا عقائد، اسلام کے بنیادی عقائد بتائے جا رہے ہیں توحید پہلا، دوسرا رسالت، تیسرا ملائکہ، چوتھا آسمانی کتابوں اور آخرت پر ایمان۔ مطلب آخرت پر ایمان، اسلامی کتابوں اور آخرت پر ایمان، توحید، رسالت، ملائکہ جو ہے یہ سارے عقائد ہیں، اسلام کے بنیادی عقائد ہیں یہ سارے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ بِرَحْمٍ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور کائنات کے دن پر۔ لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب الہامی کتابوں پر اور پیغمبروں پر۔ مطلب اس میں ترجمہ اس کا یہ ہے، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور سب الہامی کتابوں اور پیغمبروں پر۔ جو ہے الہامی جو کتابیں ہیں اور پیغمبر جیسے تورات، زبور، انجیل، ان پر بھی ایمان لایا، وہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اب ہم پہلی جو ہے اپنا عقائد جو ہے توحید، اس سے سٹارٹ کریں گے۔ توحید کا مفہوم پڑھ لیتے ہیں۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ جو ہے توحید کا ہے، یہ پہلے مطلب بتا دیا آپ کو۔ توحید کے لغوی معنی ہیں ایک ماننا، یکجا ماننا۔ دین کی اصلاح میں مطلب توحید کا جو لغوی معنی ہے نا، وہ اس کا مطلب ہے ایک ماننا، کسی چیز کو ایک ماننا، یکجا ماننا۔ دین کی جو اصلاح ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے بر و الہی اور ساری کائنات کی خالق و مالک ہستی کے وحدانیت ہونے پر ایمان لانا اور صرف اسے عبادت کے لائق سمجھنا۔ مطلب توحید جو دین کی اصلاح میں جو اس کا مراد یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ جو ہے نا، برتر اور اعلیٰ ساری کائنات کی خالق جو مالک ہے، ہستی ہے، اور اس کی وحدانیت ہونے پر ایمان لانا کہ وہ ایک ایسی ہستی ہے، اس کے اوپر ایمان لانا کہ اس سے بہتر، اعلیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہستی کوئی نہیں ہو سکتی، اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے، اسے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیغمبر تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے، ان سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی جو تھے نا پیغمبر تشریف لائے، سب نے لوگوں کو توحید کی تبلیغ کی اور انہیں بتایا کہ کائنات کی تمام اشیاء اللہ ہی کی مخلوق ہیں اور سبھی اس کے عاجز بندے ہیں۔
اس لیے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کے احکام کو ماننا چاہیے۔ وجود باری تعالیٰ، جب بھی ہم کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کو بنانے والے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ مکان کو دیکھ کر اور دیکھیں تو عمار کا تصور ہوتا ہے۔ مطلب اس میں یہ تھا کہ جب انہوں نے بتایا تھا کہ جو ہے نا دینی اصلاح کے طور پہ جو دینی اصلاح ہے، اس کا مفہوم توحید رسالت کا یہ ہے۔ توحید کا جو لغوی معنی ہے نا، وہ توحید تو عقیدے کا جو ہے پہلا، اسلام میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ جو ہے وہ توحید ہے۔ توحید کے جو لغوی معنی ہے، ایک ماننا، یکجا ماننے کے ہیں۔ دینی اسلام میں توحید کا مطلب ہے کہ بہتر الہی اور ساری کائنات کی خالق و مالک ہستی واحد ہے۔ مطلب جو پوری دنیا کی جو ایک بہترین الہی جو ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک ہستی جو ہے وہ ایک ہے، اس کا جیسا کوئی نہیں، اور اس کو صرف اسی کو عبادت کے لائق صرف اس پہ ایمان لانا اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے تھے، تشریف لائے تھے، ان سب نے سب کو لوگوں کو یہی کہا تھا کہ توحید کی تبلیغ کی، سب کو لوگوں کو یہی توحید کی جو کہا تبلیغ کرنے کو کہا، اور انہیں یہ بھی بتایا کہ کائنات کی جو ہر شے، جو بھی چیز ہے کائنات میں، چھوٹی بڑی جو بھی چیز ہے، وہ صرف اللہ ہی کی مخلوق ہے اور سبھی اس کے عاجز بندے ہیں، اور ہم سب جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کے ایک عاجز غلام ہیں یا بندے ہیں۔ اس لیے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کے حکم کو جو ہے ماننا چاہیے۔ جیسے کہ اب ہم وجود باری تعالیٰ کے بارے میں بات کریں، جیسے کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں، جیسے کوئی بھی ہم چیز دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کے بنانے والے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک مکان ہم بنا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمارا اس کا مار کا تصور آتا ہے کہ اس نے تعمیر کس نے کیا ہے، ہمارا اس کی طرف فوراً دھیان جاتا ہے کہ اسے تعمیر کس نے کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک مکان جو ہے اسے تعمیر کس نے کیا ہے، ہمارا دھیان فوراً اس کی طرف جائے گا کہ ایک مکان کو تعمیر کس نے کیا گیا ہے، کیسے تعمیر کیا، کس نے تعمیر کیا، ہمارا دھیان ایسے ہی اس کی طرف جاتا ہے۔ ایسے اگر کائنات کو ہم دیکھیں تو ہمارا یہی خیال جاتا ہے کہ اس کائنات کو بھی کسی نے بنایا اور اس کائنات کو صرف اللہ نے بنایا ہے، اور صرف اللہ نے بنایا، اور عبادت کرنے والی ذات بھی صرف وہی ہے، اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ نیکسٹ ٹاپک جو ہے ہمارا رسالت ملائکہ، وہ ہم نیکسٹ اپنے لیکچر میں پڑھیں گے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو پلیز آپ لوگ لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور سبسکرائب ضرور کیا کریں چینل کو، آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو کنٹینٹ ملے گا، اور انشاءاللہ آپ کی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ روز بنایا کروں گی۔ میں آپ سے پرومس کرتی ہوں، مگر میرے سے بنائی ہی نہیں جاتی، پتہ نہیں کیوں، بٹ میں اب پکا وعدہ کر رہی ہوں کہ میں اب آپ کے لیے جو ہے روز ویڈیو بنایا کروں گی، 1 یا 2 ضرور بنایا کروں گی، روز نہیں تو ہفتے میں 3 دفعہ تو پرومس کر رہی ہوں بناؤں گی۔ تو ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کے بارے میں آگے ڈسکس کریں گے، آپ کو مجھے لگتا ہے ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ تو اب تک کے لیے اللہ حافظ۔